الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مل کر درود پاک. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أبدا. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجمي. وأذن لصحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصال. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقص سہرا پیر کامل کامل اہرا رہنما جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ایسے خادم کی عظمت پہ لاکھوں سلام. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. کل ہمارا وقت مکمل ہو گیا تھا، اس لیے سورہ صافات میں اللہ رب العالمین نے جو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کا جو واقعہ اور معاملہ ذکر کیا ہے، تو وہ انشاءاللہ آج میں مختصر آپ کے سامنے پیش کروں گا. برابر والے پلاٹ کی بھرائی ہو رہی ہے، اگر جو صحن میں بیٹھے ہیں انہیں ظاہر سی بات ہے ڈسٹرب ہو رہے ہوں گے، تو اگر وہ اللہ کے گھر میں اندر آ جائیں تو آپ کے لیے زیادہ آسانی ہوگی. تھوڑا سا آپ یکسوئی کے ساتھ گفتگو بھی سن سکیں گے اور ذکر دعا میں بھی آپ کی توجہ ہوگی. تو جن کو زحمت نہ ہو، اگر صحن میں آپ بیٹھیں تو آپ اندر آ جائیں تاکہ آپ کے لیے تھوڑی سی سہولت ہو جائے. اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا کریں. یہ جو بات میں عرض کرنے جا رہا ہوں، یہ اللہ رب العالمین نے جو قرآن میں ذکر کیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کے واقعات اسی لیے قرآن میں ذکر ہوئے ہیں تاکہ ہم ان واقعات سے سبق حاصل کریں اور ہم اپنی زندگی کے اندر جہاں جہاں کمی کر رہے ہیں اور غلطی کر رہے ہیں اس کو درست کریں. کیونکہ شب جمعہ درس کا وقت آدھے گھنٹے سے بھی کم ہوتا ہے، اسی لیے میں براہ راست گفتگو کی طرف آپ کی توجہ لے کر جانا چاہتا ہوں. سورہ صافات 23ویں پارے میں اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا. آپ نے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے طرح طرح کی کوششیں کیں، لیکن جب قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی طرف اور اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی طرف آنا نہیں چاہ رہی تھی، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ آپ نے پھر اپنی قوم سے ہجرت کرنے کا ارادہ کیا اور آپ ملک شام کی طرف تشریف لاتے ہیں. اور جب آپ ملک شام پہنچتے ہیں تو اس وقت آپ کی کوئی اولاد موجود نہیں اور عمر بھی آپ کی تقریباً 80 کے قریب ہو چکی ہے اور اچھی خاصی عمر آپ کی موجود ہے.
آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں اپنے رب سے اولاد کی دعا کروں، رب حبلی من الصالحین۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب سے دعا کی، مولا مجھے ایک نیک بچہ عطا فرما، نیک اولاد عطا کر۔ اور مفسرین نے اس بات کو لکھا کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کئی سال دعا کرنے کے بعد ایک نیک اولاد کی خوشخبری پائی۔ رب نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ابراہیم کو مجدہ سنایا، یعنی خوشخبری سنائی ایک حلیم فرزند کی، ایک حلم رکھنے والا بیٹا اور لڑکا ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اب آپ کو پتا ہو کہ تقریباً والد کی عمر 100 کے قریب ہو، اور پھر بڑی تمناؤں سے، بڑی آرزوؤں سے، بڑی مرادوں سے، بڑی دعاؤں سے بیٹا ملا ہو، اور پھر وہ بیٹا بھی حلیم ہو، نیک ہو، والد کا فرما بردار ہو اور والد کا بازو بنے، تو اس بیٹے کی اور باپ کی محبت کا اندازہ ہر انسان نہیں لگا سکتا۔ ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو قوم نے زیادتیاں کی آپ نے برداشت کیا، پھر اولاد اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرمائی، تو اولاد جب تک نہیں ہوئی آپ کی، آپ نے اس پر صبر فرمایا۔ پھر جب رب سے دعائیں مانگ کے اولاد عطا ہوئی، اولاد ملی، تو اللہ کی طرف سے ایک اور امتحان آیا۔ اب باپ کی عمر 80، 90، 100 سال کے قریب ہو، اور کئی سالوں کے بعد ایک بیٹا عطا ہوا ہو، اور وہ بیٹے کی عمر تقریباً 12، 15 سال، 13، 14 سال کتابوں میں آئی ہے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب دعا کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی، تو پھر آپ نے اپنے بیٹے کو بڑی محبت کے ساتھ پالا، اپنے ساتھ رکھا، اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام تقریباً 13، 14 سال کے ہو گئے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ایک اور انعام اور ایک اور آزمائش اور امتحان۔ رب نے فرمایا فلما بلغ معہ السعی، جب وہ لڑکا اتنا بڑا ہو گیا کہ آپ کے ساتھ وہ محنت والا کام کر سکے، 13، 14 سال کی عمر ہو گئی کہ اب وہ اپنے والد کے ساتھ بھاگ دوڑ کر سکتا ہے اور جد و جہد کر سکتا ہے۔ بالکل بچپن میں ہی اگر امتحان ہو جائے وہ الگ ہے، اور ایک ہے کہ بچہ 13، 14 سال کا ہو جائے، باپ کے کاندھے کے قریب پہنچنے والا ہو، باپ کا بازو بن جائے۔ اب اللہ کی طرف سے امتحان ہو رہا ہے۔ فرمایا جب اسماعیل علیہ السلام اس ایج کو پہنچے کہ اب وہ محنت، مشقت، کوشش کر سکتے ہیں اپنے والد کے ساتھ، تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ایک اور امتحان لیا، اور امتحان یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں رب العالمین نے حکم دیا کہ تم اپنے ہاتھ سے اپنے اسی لخت جگر کو میری راہ میں ذبح کر دو۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا، اللہ اکبر، ہم تو بہت آسانی سے بیان کر سکتے ہیں، بہت آسانی سے سن سکتے ہیں، لیکن یہ تو رب کے پیارے ہیں کہ جنہوں نے واقعی میں ہر امتحان پر پورا اتر کے بتایا، پھر رب نے انہیں شانیں کیسی عطا فرمائی۔ ہم تو بیکار، ناشکرے، گناہ گار، گندے بندے ہیں، ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ہم تو 5 منٹ کے اندر ٹریک بدل لیتے ہیں، اور جب بندہ اپنے رب پر زبان کھول دے تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ رب کے بارے میں اگر بندہ بدگمان ہو جائے اور نعوذ باللہ شک و شکایت تک پہنچ جائے تو پھر بات ختم ہو جاتی ہے۔ خیر، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسلسل 3 راتیں جب خواب دیکھا، توجہ رکھیے گا میری بہنیں بھی، توجہ آپ حضرات بھی، تو آپ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو بلایا، قال یا بنی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پیارے بیٹے، پیار سے کہا جاتا ہے بنیا،
اے میرے پیارے شہزادے، اے میری آنکھوں کے تارے، انی ارا فی المنام، بے شک میں نے خواب دیکھا ہے، انی اذبحک، کہ میں خواب کے اندر تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو پیارے اب بتا تیری رائے کیا ہے۔ یہاں مفسرین نے لکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے اس لیے مشورہ نہیں کر رہے تھے کہ اگر وہ منع کر دیں تو پھر وہ اس پر عمل چھوڑ دیں، بلکہ حضرت ابراہیم بتانا چاہتے ہیں کہ جس کی پرورش خلیل اللہ کی گود میں ہوئی ہو اور جس نے سیدہ ہاجرہ کو دودھ پیا ہو، اللہ اسے بھی بڑی شان عطا فرماتا ہے۔ بتانا چاہتے تھے کہ باپ تو باپ ہے، بیٹے کو اللہ نے کیسی شان دی ہے۔ اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ نبی کا خواب حجت ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے۔ آپ کے میرے خواب کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، لیکن جو اللہ کے انبیاء کو جب خواب آتا ہے نا تو وہ ایک حجت ہوتا ہے، حیثیت رکھتا ہے، اور وہی ہوتا ہے، وہی اللہ کی طرف سے۔ ایسا نہیں تھا کہ خواب پر کوئی عمل کرنا ضروری نہیں تھا یا اس کی کوئی اور تعبیر ہو جاتی۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اس بات کو جانتے تھے کہ میرے والد نبی ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، اور انہیں یہ خواب آیا ہے، اس کا مطلب اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے اور اس پر عمل کرنا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا بیٹا یہ بتاؤ، یہ کوئی عمرے پہ جانے کا مشورہ نہیں ہو رہا، یہ یورپ کے ٹور پہ جانے کا بیٹے سے مشورہ نہیں ہو رہا، بیٹے کو موٹر سائیکل اور گاڑی دلانے کا مشورہ نہیں ہو رہا، بیٹے کو کاٹنے کا مشورہ ہو رہا ہے کہ بیٹا تجھے میں اپنے ہاتھ سے کاٹوں گا، تیری کیا رائے ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ چھو کے صدقے ہمیں اچھا کر دے اور ہمارے حال پر رحم کر دے، اور اللہ ہمیں معاف کر دے۔ ہم تو کہیں بھی نہیں کھڑے ہوئے۔ پوچھا انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے یہ نہیں کہا کہ بیٹا کوئی ذبح ہونے کے لیے ہوتا ہے، آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ خواب آپ نے دیکھا ہے تو میں قربانی دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی کوئی اور تعبیر ہوگی۔ اچھا چلیں یہ کوئی بات نہ کرتے، کم سے کم اسماعیل علیہ السلام یہ تو کہہ دیتے کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ کیسا امتحان آپ سے لے رہا ہے کہ میں کاٹا جا رہا ہوں، ایک ہی بیٹا ہوں میں آپ کا، آپ مجھے ذبح کر دیں گے تو آپ کی نسل ختم ہو جائے گی، اور میرے ذبح ہونے کے بعد تو آپ کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، تو آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اللہ سے دعا کریں اللہ یہ امتحان آپ سے دور کر دیں، یہی ہے نا، امتحان اللہ تعالیٰ آپ سے ٹال دے، آپ دعا کریں۔ کچھ بھی بات نہیں کی، جملے سنیں۔ قال، بیٹے نے کہا یا ابتی، اے ابو جان۔ جملے سنیں، جس کو عمل کرنا ہوتا ہے نا وہ دو باتوں پہ ہی عمل کرتا ہے، اور جس کو عمل نہیں کرنا ہوتا نا لمبی چوڑی چورنگیاں وہ گھماتا ہے۔ قرآن کا اصول دیکھیں جو اللہ کے پیاروں کا طریقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دو جملوں میں جواب دیا۔ والد نے بھی کوئی تمیز نہیں باندھی، کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ بیٹا کہتا ہے افعل ما تؤمر، ابو جان اللہ نے جو آپ کو حکم دیا وہ آپ کریں۔ اللہ، کوئی ہیلے بہانے نہیں، کوئی آگے پیچھے نہیں، کوئی اگر مگر نہیں، کوئی لمبی چوڑی نہیں، میں کمزور، میں یہ نہیں کر سکتا، کچھ نہیں۔ افعل ما تؤمر، اے ابو جان اللہ نے جو آپ کو حکم دیا وہ آپ کریں۔ آگے انداز دیکھیں، انداز دیکھیں۔ یہ نہیں کہا کہ میں بہت مضبوط ہوں، ایک تو یہ کہ ہم کہیں کھڑے نہیں، دوسرا اگر کچھ کام کر بھی لیں، ٹکے کا کوئی کام ہو بھی جائے تو اس کے بعد ہم پھولے نہیں سماتے، بیٹا بیٹھ جاؤ، اس کے بعد ہم پھولے نہیں سماتے۔ ایک شوخی آ جاتی ہے، ایک فخر آ جاتا ہے، ایک تکبر آ جاتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے۔ نہ 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 نہ، پیاروں کا طریقہ دیکھیں کہ کتنی بڑی قربانی ہے، اس کے بعد انداز دیکھیں۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اے ابو جان آپ مجھے یقیناً صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اللہ نے چاہا تو میں صبر کرنے والا ہوں گا، اللہ نے چاہا تو میں صبر کرنے والا ہوں گا۔ اب کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام صبح کا وقت، وہی حج کے ایام، قربانی کے ایام، آپ اپنے گھر سے اپنے بیٹے کو لے کے نکلتے ہیں، اور اس ارادے سے نکلتے ہیں کہ اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلائیں گے، کیونکہ رب کا حکم ہے۔ اب جیسے ہی آپ اپنے گھر سے نکلے، ابلیس شیطان ہے نا، اس نے سوچا کہ آج موقع بہت اچھا ہے،
کیوں نہ میں حضرت ابراہیم اور ان کے گھرانے کو نعوذ باللہ بہکا دوں اور انہیں ان کے رب کے حکم پر عمل کرنے سے روکوں۔ ماں کا دل نرم ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ابلیس پہنچا سیدہ ہاجرہ کے پاس اور حضرت ہاجرہ کے دروازے پہ دستک دی اور کہا کہ آپ کے خاوند اور آپ کے لخت جگر کہاں ہیں؟ تو سیدہ ہاجرہ کو اس وقت تک یہ معاملے کا علم نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا کہ باپ بیٹے دونوں باہر نکلے ہیں، سیر کے لیے نکلے ہوں گے، صبح کا وقت ہے، سیر پہ گئے ہوں گے۔ تو وہ ابلیس کہنے لگا نہیں 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 نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے معاملہ کیا ہے۔ آج ابراہیم تیری آنکھوں کے تارے کو ذبح کرنے کے لیے گھر سے نکلے ہیں۔ سیدہ ہاجرہ نے کہا تو کیسی بات کرتا ہے، کیونکہ وہ انسانی شکل میں آیا تھا، تو کیسی بات کرتا ہے؟ کیا کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو قتل کرے گا اپنے ہاتھ سے؟ یہ کیسی بات کر رہا ہے تو؟ کہا میں صحیح کہہ رہا ہوں، آج تمہارے شوہر تمہارے بیٹے کو قتل کرنے کے لیے نکلے ہیں گھر سے، اور تھوڑی دیر بعد ان کی خون میں لت پت لاش آئے گی اور پھر تو روتی رہے گی۔ تو ماں ہے، تیرا ایک ہی بیٹا ہے، ایک ہی لال ہے، اتنی دعاؤں سے تو نے اس کو حاصل کیا ہے، اور کتنا خوبصورت بچہ ہے، کتنی اللہ نے اس کو شانیں دی ہے۔ کہنے لگا تیرا دماغ خراب ہے، تجھے کیا ہو گیا؟ کبھی کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے قتل کرتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب تیسری مرتبہ اس نے کہا نا ابلیس نے، تو اس نے یہ کہا کہ تجھے پتا نہیں ابراہیم کے رب نے اس کو حکم دیا ہے کہ یہ کام کرو۔ اب جب سیدہ ہاجرہ نے سنا، تو جب تک رب کے حکم کا علم نہیں تھا تو ماں کی ممتا مچل رہی تھی، اور جب سنا نا رب نے حکم دیا، کہا اللہ نے حکم دیا، کہا ہاں، تو کہا پھر ایک نہیں 1000 اسماعیل بھی کاٹ دیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ کیسے یار، یہ کیسی بات ہے؟ یہ جب واقعہ پڑھ رہے ہیں تو خود تو بندہ شرم سے ڈوب کے مرے کہ ہم تو ناشکرے بندے ہیں، اور ہم نے تو صرف سوال ہی اٹھائے رب پر، ہم نے تو کوئی کام ہی نہیں کیا۔ کہا اگر اللہ کا حکم، اب یہ نکلا ابلیس نے کہا اور کہا تو شیطان ہے، نکل یہاں سے، اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو ٹھیک ہے، پھر تو ایک نہیں 1000 اسماعیل بھی قربان ہیں، رب کا جو حکم ہے، اولاد رب نے دی ہے، اس نے مانگی، اس کی مرضی، لے لے وہ۔ اب وہ ہمت نہیں ہارا، پہلے ماں کی ممتا کو اس نے ہلایا۔ جب ماں سے یہ جواب ملا تو دوڑتا ہوا راستے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچا، باپ بیٹے جا رہے ہیں، اور ان دونوں کو روکنے کی کوشش کی اور کہا کہ بات سنو، یہ جو خواب آپ نے دیکھا ہے، ضروری تھوڑی ہے بندہ اس پر عمل کرے، یہ تو خواب ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ اس خواب میں امتحان میں آپ کو اس سے دور کر دے۔ یہ کیا بات ہو گئی کہ باپ بیٹے کو قتل کر رہا ہے؟ اور بیٹا تمہیں اللہ نے اتنی جوانی دی ہے، اتنا حسن دیا ہے، تم تھوڑا دماغ لگاؤ، تم عقل لگاؤ، یہ تم کیا قتل ہونے کے لیے تیار ہو گئے ہو؟ وہاں سے حضرت ابراہیم کو کہنے لگا کہ آپ سوچیں ایک ہی بیٹا، یہ چلا جائے گا تو پیچھے کون ہے آپ کا؟ یہ تھوڑی ہے کہ خواب آ جائے تو فوراً عمل کے لیے آپ چلے جائیں۔ اللہ کی اور مرضی ہو سکتی ہے، اس کی اور مراد ہو سکتی ہے، آپ اس سے دعا کریں، انتظار کریں، یہ تھوڑی آپ حکم پر عمل شروع کر دیں۔ جیسے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے دیکھا نا کہ یہ باتیں زیادہ کر رہے ہیں، اسی وقت آپ نے ہاتھ میں کنکر اٹھایا اور اس کے منہ پہ مارا کہ تو ابلیس ہے، دور ہٹ جا، تو ہمیں ہمارے رب کے حکم پر عمل کرنے میں پیچھے کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس وجہ سے حاجیوں پر لازم ہے کہ وہ شیطان پر کنکر مارتے، جو شیطان کی رمی کی جاتی ہے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عمل تھا، منا کے میدان میں اس نے یہ کرنے کی کوشش کی۔ اب کیا ہوا؟ جب ابلیس سے اللہ رب العالمین نے آپ کے پورے گھرانے کو محفوظ رکھا، اب راستے میں چل رہے ہیں تو اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ ابو جان، جب آپ میرے گردن پہ چھری چلانے لگیں تو آپ مجھے چہرے کے بل لٹا دیجئے گا۔ چہرے کے بل لٹا کر آپ نے چھری اوپر سے پھیرنی ہے، تاکہ کہیں آخری لمحات کے اندر آپ کو اپنے سگے بیٹے کا چہرہ دیکھ کر کوئی 1 سیکنڈ کے لیے بھی آپ کی جو چھری کی جو تیزی ہے نا، اس میں کہیں کمی نہیں آنی چاہیے، کیونکہ اللہ نے جب حکم دیا ہے تو پھر یہ کام کرنا ہے۔ اور آپ کوشش کیجئے گا
کہ مجھے مضبوطی سے تھامے رکھیے گا تاکہ کہیں پر رب کے حکم پر عمل کرنے میں میرا جسم کہیں حرکت نہ کر جائے۔ باپ بیٹے یہ بات کر رہے ہیں۔ خیر جب منا کی وادی میں پہنچے، اللہ اکبر، چشم فلک نے ایسا منظر دیکھا ہی نہیں۔ قرآن کہتا ہے فلما اسلما وتلہ للجبین، تو جب دونوں نے سر اطاعت خم کر دیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، اللہ فرماتے جب دونوں ہستیوں نے ہماری بات کو مانا، ہمارے حکم پر اپنی گردن جھکائی، اور جب باپ نے بیٹے کو چہرے کے بل لٹا دیا، اور اس کے بعد مفسرین فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے گردن پہ چھڑی بھی چلا دی۔ قرآن کہتا ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم نے آواز دی اے ابراہیم بس ہاتھ روک لو، قد صدقت الرؤیا، بے شک آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں نیکیاں کرنے والوں کو۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت روشن آزمائش تھی جو اے ابراہیم آپ نے اس پر پورا اتر کے دکھایا۔ لیکن رب امتحان لیتا ہے، اور کیسا سخت امتحان کہ بیٹے کو چہرے کے بل لٹوا دیا، باپ کے ہاتھوں سے چھڑی چلوا دی، لیکن قرآن کہتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اسماعیل کو بچایا اور اس کے بدلے ایک بڑا فدیہ ذبح کروا دیا۔ جنت سے فوراً حضرت جبریل امین، ایک روایت میں مینڈا ہے، ایک روایت میں بکری ہے، دونوں میں سے کوئی ایک شے فوراً حضرت جبریل امین جنت سے لیتے ہوئے دوڑے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اس جانور کو رکھ دیا، اور آپ نے چھڑی چلا دی۔ حضرت ابراہیم نے، آنکھیں آپ کی بند تھیں، آپ نے چھڑی چلا دی، جب آنکھ کھولی تو دیکھا کہ بیٹا تو مسکرا رہا ہے، اس کی جگہ ایک جنتی مینڈا یا بکری وہ ذبح ہو گئی ہے۔ رب نے فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کو پھر باقی رکھا بعد میں آنے والوں کے لیے، اور اللہ فرماتا ہے سلام علی ابراہیم، سلام و ابراہیم تجھ پر، رب تجھے سلام کرتا ہے، کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو، انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے مومنین بندوں میں سے تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے حکم پر عمل کرتے ہوئے بیٹے کو ذبح کر دیا، لیکن اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں کسی قسم کی کوتاہی کو ملحوظ خاطر نہ رکھا۔ یہ واقعہ مسلمانوں آپ کو اور مجھے کیا درس دیتا ہے؟ یہ واقعہ قرآن میں کیوں ذکر ہے؟ اس لیے کہ ہم سبحان اللہ کہہ دیں اور کہہ دیں کیا شان ابراہیم علیہ السلام کی۔ بالکل ایک مقصد یہ بھی ہے، دوسرا مقصد یہ ہے کہ اصل ایمان وہ ایک ہی بات کا نام ہے کہ بندہ اپنے رب کے ہر حکم پر اپنی گردن جھکائے اور چوں چا کیے بغیر اس کی رضا پر راضی رہے تو وہ مومن ہے، اور جہاں بندہ اپنے رب پر سوال اٹھاتا ہے وہیں ایمان سے نکل جاتا ہے، ایمان کی چاشنی ختم ہو جاتی ہے۔ اندازہ تو لگائیں کتنی بڑی آزمائش ہے، سگے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، سگی اولاد پر چھڑی چلا رہے ہیں، لیکن بتانے کے لیے کہ مولا تیرا حکم ہے، ابراہیم حاضر ہے، بیٹا تو نے دیا ہے، ابراہیم حاضر ہے۔ اور پھر مفسرین فرماتے حضرت ابراہیم نے یہ کہا اگر ایک بیٹے کو کٹوا کر رب کی رضا ملتی ہے تو یہ سودا سستا ہے۔ کیا سوچ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیاروں کی، کیا سوچ ہے اللہ رب العالمین کے انبیاء کی اور اولیاء کی۔ دیکھو نا کربلا میں امام حسین اکیلے 71 جنازے اٹھاتے ہیں، یہاں ایک جنازہ کسی گھر سے اٹھے تو پورا محلہ اس گھر والوں کو تسلی دے تو تسلی نہیں آتی، لیکن تنہا حسین کربلا کے میدان میں 71 جنازے اٹھاتے ہیں اور پھر مسکراتے مولا تیری رضا اس میں تو حسین راضی۔ ہم کمزور ہیں، اللہ سے آزمائش نہیں مانگ سکتے، امتحان کے ہم قابل نہیں، بہت کمزور گناہ گار خطا کار ہیں، لیکن یار کبھی کوئی تکلیف آ جائے، کبھی کوئی آزمائش والا معاملہ آ جائے تو بندہ ایک سیکنڈ کے اندر سب بھول جائے،
اپنے رب کی ہر نعمت کو بھول جائے تو پھر اس کی زندگی کا کیا فائدہ؟ صرف میٹھا میٹھا ہپ ہپ، اور پھر تھوڑی سی آزمائش اگر اس کی بارگاہ سے آ بھی جائے بالفعل، ہم تو قابل ہی نہیں ہیں نا، آئی آزمائش، اللہ عافیت میں رکھے، ہم عافیت میں ہی ہیں، لیکن تھوڑا سا معاملہ ہو جائے تو بندہ سب کچھ بھول جائے۔ یہ واقعہ ہمیں مرتے دم تک یاد رکھنا ہے، اس کو بھولنا نہیں ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک عظیم سبق ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتا دیا کہ رب کا حکم ہے تو میں بیٹے کو قربان کر سکتا ہوں، تو کیا تو اس کے حکم پر نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا؟ اس کے حکم پر تو روزہ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا؟ اور مجھے بتائیں نا اس بندگی میں کیا پھر مقصد ہے کہ جس میں رب کی بارگاہ سے حکم پر عمل ہی نظر نہ آئے؟ انسان اپنی زندگی کی اپنی مرضی کی زندگی بسر کرے اور اس کی زندگی کے اندر اس کے رب کی رضا، اس کے رب کی فرما برداری، اس کے رب کی اطاعت، اس کے رب کی طرف سے جو حکم اس پر ہے، اگر اس کی خوشبو نظر نہ آئے تو پھر زندگی کا مقصد تو فوت ہو جاتا ہے۔ کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، کیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہ جو رب نے حکم دیا اس پر عمل کرتے ہیں اور رب کو منانے کے لیے بچے کو بھی قربان کر دیتے ہیں۔ آج بہت ہمارے لیے یہ عظیم پیغام ہے کہ ہم کوشش کریں اپنی زندگی کے اندر دو باتوں کو اپنے اوپر لازم کریں۔ یہی ماہ رمضان شریف کے درس کا بھی مقصد اور پیغام بھی ہے۔ نمبر ایک، اللہ کے حکم کے آگے اپنی گردن جھکی رہے، جو اس نے حکم دے دیا بات ختم ہو گئی۔ نمبر دو، اس کی رضا پہ راضی رہے، وہ آزمائش میں ڈالے اس کی مرضی، عافیت میں رکھے اس کی مرضی، سکون میں رکھے اس کی مرضی، کوئی غم آ جائے اس کی مرضی۔ ہاں، مانگنی نہیں ہے آزمائش، امتحان کا سوال حضور نے منع کیا، ہم کمزور ہیں، لیکن اگر تقدیر میں ہے اور آ جائے اور اس کی مشیت ہے تو پھر ہمیں صبر کرنا۔ یہ ہے پیغام۔ ناشکری، شکوہ شکایت، رب کے حکم کے آگے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے، اپنی لوجک لائے، جھوٹے بہانے کرے، ہیلے کرے، ادھر ادھر کی بات کرے، پتلی گلی ڈھونڈے، تو پھر اس کا ایمان نہیں رہتا۔ تھوڑی دیر کے لیے تو وہ اپنے آپ کو مطمئن سمجھتا ہے کہ یار میں نے کیسا اچھا کام کر لیا نا، کیسا میں نے ہیلا کر لیا نا، کیسی جان چھڑا لی نا، دین کے کام کو بھی ٹچ کر لیا اور میں نے اپنے کاروبار کو بھی بہترین کر لیا، کوئی مقصد ٹینشن ہی نہیں۔ یہ صرف اپنے آپ کو بیوقوف بنانے والی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیاروں کو جو طریقہ ہے وہ خالص ہو کر رب کی رضا کے لیے دین پر عمل کرتے ہیں اور اس کی رضا پر راضی رہتے ہیں۔ بچہ جاتا ہے تو جائے لیکن رب ناراض نہ ہو۔ ایک ہی بیٹا ہو تو کیا ہو گیا، رب لینا چاہے تو لے لے مولا، لیکن تو نہ روٹنا، رب نہ روٹے، اس کا رشتہ نہ ٹوٹے اور اس کی رحمت ہمیں دور نہ کرے۔ بندہ مومن کے لیے پوری زندگی میں سب سے اہم ترین معاملہ یہ ہونا چاہیے، بس ہر رشتہ جائے تو جائے، کوئی چیز جاتی ہے تو جائے، میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو، میرے رب کے حکم کے خلاف میرا کوئی کام نہ ہو اور میرے رب کی رضا کے خلاف میرا کوئی عمل نہ ہو۔ یہ ہے اصل ایمان۔ میرا رب اپنے فضل سے ہمیں نعمت دے دے، میرا رب اپنے فضل سے ہمیں نعمت دے دے، میرا رب ہمیشہ کے لیے ہمیں اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ اور اللہ کے جتنے احکامات ہم پر ہیں، میرا رب آج رات کی برکت سے ایسا کرم کر دے کہ ہمیں اس پر دل و جان سے مرتے دم تک عمل پیرا ہونے کی اللہ توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ گفتگو میں کوئی کمی ہوئی ہو، کوتاہی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔